السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منافق اور منافقت کے اس سلسلہ گفتگو کے 8ویں حصے میں محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کے اس نشست میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جن مقامات پر انسان زیادہ سے زیادہ منافقت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، منافقت کی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے اور منافق بن جاتا ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب ایک معاشرے میں سے، ایک خاندان میں سے، ایک قوم میں سے شعور ختم ہو جائے، بصیرت ختم ہو جائے، وہاں پر منافقت زیادہ پھیلتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ منافق بن جاتے ہیں۔ منافق دھوکے کے ذریعے سے اپنی چال چلتا ہے۔ دھوکہ منافق کی ایک چال ہے، اور آج ہم بازار میں جائیں تو وہاں پہ ہمیں دھوکہ نظر آتا ہے، کسی کے گھر میں جائیں تو وہاں پہ دھوکہ نظر آتا ہے، خاندان میں جائیں وہاں پہ دھوکہ نظر آتا ہے، تعلیمی اداروں میں جائیں دھوکہ عام ہے، جہاں پر بھی جائیں وہاں پہ دھوکہ نظر آتا ہے۔ اور انسان دھوکہ کیوں کھاتا ہے؟ شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے، بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جب یہ چیز بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو شخص دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے وہ کئی شخصیتیں بنانا شروع کر دیتا ہے، کئی روپ دھار لیتا ہے اور منافق بن جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں پر شعور نہ ہو، جہاں پر بیداری و بصیرت نہ ہو، وہاں پر منافقت زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ منافقت کی بیماری میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ جبر، جہاں پر جبر ہو، جہاں پر اپنی ذاتی رائے کو کسی اور کے اوپر ٹھونسا جاتا ہو، جہاں پر اپنا حکم جبراً کی زبردستی کسی کے اوپر لاگو کیا جاتا ہو، وہاں پر بھی منافقت زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو، ایک فرد کو حاکم بنایا ہے، اس گھر کے لیے حاکم بنایا ہے۔ باپ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گھر کا سرپرست ہے، اس کا ولی ہے، اس کا حاکم ہے، سرپرست ہے، بڑا ہے۔ اب اس حاکم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنے گھر کے افراد کو ظلمت سے نکال کے، اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کر آئے گا، روشنی کی طرف لے کر آئے گا، اپنے گھر کے افراد کی ہدایت کرے گا۔ لیکن اگر یہ باپ ڈکٹیٹر بن جائے اور اپنی ذاتی رائے کو اپنے گھر والوں پر زبردستی ٹھونسے اور ان پر جابرانہ طریقے سے سختی کر کے اپنی رائے ان سے منوائے اور اپنا حکم ان پر نافذ کرے، اس صورتحال میں اس گھر کے افراد منافقت کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور منافقت کی بیماری میں گرفتار ہو جائیں گے، کئی شخصیتیں بنا لیں گے، روپ دھار لیں گے، اپنے باپ کے سامنے ایک اور شخصیت پیش کریں گے، حقیقت میں اور ہوں گے، اور اپنے گھر والوں کو ایک اور شخصیت پیش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ منافق بن جائیں گے۔ گھر کی میں نے ایک مثال دی ہے، اگر یہی ڈکٹیٹرشپ عام ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں پر جابرانہ طور پر حکومت کی جائے اور ان پر جبر کیا جائے اور ان پر اپنے حکم کو جابرانہ طریقے سے نافذ کیا جائے، اس صورت میں اس قوم میں، اس ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ منافقت کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور منافقت کی بیماری میں گرفتار ہو جائیں گے اور منافق بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک نظام جمہوریت ہے، یعنی اس میں جمہور کی حکومت ہوتی ہے، عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ ایک اسلامی نظام ہے، یعنی اس میں ایک فرد اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے لوگوں پر نافذ کرتا ہے۔ اور ایک نظام آمریت ہے، اس میں ایک فرد حکومت کرتا ہے اور اپنے حکم کو اپنے عوام پر نافذ کرتا ہے، جابرانہ طریقے سے نافذ کرتا ہے۔ لہٰذا اس ملک اور اس علاقے کے لوگ اس جابرانہ حکومت کی وجہ سے منافقت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، حکومتی کارندوں کے سامنے ایک اور شخصیت پیش کرتے ہیں، حقیقت میں ایک اور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایک اور شخصیت پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا جابرانہ حکومت جہاں پر ہو یا جابرانہ ماحول جہاں پر ہو، جہاں پر اپنی رائے کو زبردستی کسی کے اوپر ٹھونسا جائے، وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ منافقت کی بیماری میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا مقام یہ ہے کہ جب ایک شخص حسد کا شکار ہو جائے، جب ایک شخص حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اس ماحول میں بھی منافقت پھیلتی ہے۔ حسد یعنی کہ آپ
یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی اور کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، کسی اور کے پاس یہ صلاحیت کیوں ہے، کسی اور کے پاس اتنا پیسہ دولت کیوں ہے، یہ صلاحیت کیوں ہے، اس کے پاس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی انسان کے پاس دولت پیسہ آ جائے یا خدا کی طرف سے کوئی نعمت آ جائے، رحمت آ جائے، تو پھر انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں دوسرے انسان کے لیے بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے، کدورت آ جاتی ہے۔ اب جب اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا تو اب وہ یہاں پہ دو شخصیتیں بنا لے گا۔ دل میں اس کے لیے نفرت رکھتا ہے، مگر جب وہ اس کے پاس جائے گا، اس کے سامنے جائے گا، تو وہاں پر اس کا دوست بن کے جائے گا، وہاں پر اس کا ہمدرد و خیر خواہ جب بن کر جائے گا، وہاں پر اس کی خوشامد کرے گا۔ تو یہاں پہ شخصیتیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ حسد خود ایک بیماری ہے اور حسد کے ذریعے سے انسان بڑی بیماری یعنی منافقت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں منافقت جیسی ہلاک کر دینے والی بیماری سے محفوظ فرمائے اور اپنے اندر شعور و بصیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اندر سے حسد ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلی نشست میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔